اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کرنے والے گرفتار افغان بلوائیوں کے ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ انتشار اور فساد پھیلانے والے متعدد افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی قیادت کی اماں پر انتشار اور بدامنی پھیلانے والے افغان باشندوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے 2000 روپے کا لالچ دے کر دھرنے پر بلایا اور توڑ پھوڑ کا کہا۔ پی ٹی آئی قیادت خود بھاگ گئی، ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا، انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے اور دوبارہ نظر بھی نہیں آئے۔ پی ٹی آئی قیادت کے بہکاوے میں آنے پر شرمندہ ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ ہم اسلام آباد میں جا کر دنگا فساد کریں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اب عام تر معاملے پر بات کریں گے۔ رہنما آئی پی پی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سیاست کرنا نہیں چاہتی ہیں، ان کو سیاست آتی نہیں ہے، یہ تو کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہے، اور یہ افغان بلوائیوں کے ساتھ ہلہ بولنا شہر اقتدار پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے آج سے 1.5 سال پہلے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ تحریک فساد فی الارض بنیادی طور پر اسرائیلی لابی، یہودی لابی اور ملک طاقتوں انڈین را اور اسرائیلی موساد کی قیادت میں جناب چلنا شروع ہو گئی ہے، جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو پاکستان کو کمزور کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کروانا اور اس کے بعد پاکستان کے معاذ اللہ حصے بکھرے کروانا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتی گئیں، اور اب یہ جو آخری انہوں نے 9 مئی 2 کیا ہے، 4 اور 5 اکتوبر کو، اس میں ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے افغانیوں کو پری پلانڈ پیسے دے کے، اسلحہ دے کے اور ہر قسم کی فیسلٹی سرکاری دے کے لایا گیا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ نے اسلام آباد کے اندر اتنی لا لیسنس، قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، تباہی و بربادی پھیلانی ہے کہ جس کی وجہ سے جناب ہم بنگلہ دیش ماڈل کا جناب ایک یاد تازہ کر سکیں۔ اور میں آپ کو آج اس جناب بیپر کے ذریعے سے بتا دوں کہ جتنے افغانی پکڑے جا رہے ہیں اور یہ جو اقرار کر رہے ہیں، یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں، اور پھر جس طریقے سے علی امین گنڈا پور ہیرو سے زیرو بن کے پتلی گلی سے یہاں سے بھاگے ہیں، اور پھر جا کے انہوں نے جو جھوٹ کے اوپر مبنی طوطا کہانی اسمبلی کے اندر سنائی ہے، جس پہ ساری دنیا اس وقت تھو کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے۔ یہ میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بے نقاب کر دوں کہ یہ پری پلانڈ سیٹ ایجنڈے کے تحت بانی تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ تم نے اینڈ ٹائم پہ وہاں سے غائب ہو جانا ہے، اور جب تم اینڈ ٹائم پہ غائب ہو جاؤ گے تو یہ جتنے سینکڑوں ہزاروں افغانی اور کے پی کے لوگ ہوں گے، یہ قیادت لیس ہو جائیں گے، اور جب قیادت لیس ہوں گے اور ان کو فوج یا رینجر یا انتظامیہ یا پولیس ان کے اوپر جناب فائرنگ کرے گی یا ان کے اوپر شیلنگ کرے گی، اس کی وجہ سے یہ اور بکھر جائیں گے، اور یہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح پھر ریاست سے ٹکرائیں گے، سرکاری املاک کی طور۔ لیکن چوہان صاحب، علی امین گنڈا پور پہ دوسری جانب یہ بھی تو الزام ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ غداری کے زمرے میں بھی آ رہے ہیں، کچھ ڈیل، کچھ لین دین کے معاملات بھی ان کے چل رہے ہیں، وہ خود غائب نہیں ہوئے تھے، ان کو اٹھایا گیا تھا۔ نہیں، یہ بھی ایک تھیوری ہے، لیکن جو میں اسلام آباد پنڈی میں بیٹھ کے جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوں، میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پری پلانڈ ایک ایجنڈا تھا کہ کیا اب دیکھنا کوئی قیادت نہیں تھی اس دن، کوئی ایم این اے شیخ وقاص اکرم جھنگ سے اپنے کھیتوں پہ کھڑا ہو کے جناب ہلہ شیری دے رہا تھا، آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کے، اپنی بیویوں کو لے کے، اپنے خاندانوں کو لے کے، اور آ کے جناب بلی پہ چڑھ جاؤ جناب بانی تحریک انصاف کے لیے۔ ادھر سے جناب آپ کی وہ شندانہ گزار جناب وہ V8 پہ جناب 5 کروڑ تھی، اس سے بیٹھ کے جناب ٹھنڈی جناب آپ کی اے سی والے جناب ماحول میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں بس سوابی تک آؤں گی اور پھر وہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ وہ بریسٹر سیف ٹھگوں کا جناب سب سے بڑا سردار، وہ جناب وہاں سے بیٹھا V8 کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے جناب لوگ باہر آ جائیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے، انقلاب آ رہا ہے، اور انقلاب کے لیے اور نقد کوکا کے لیے جناب آپ اپنی قربانیاں دیں۔ سارا ڈرامہ، اور ان ساروں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا۔ وہاں پر ایک بالکل قیادت لیس ایک ایسا موب ہوگا کہ جو پوری ریاست کے اندر توڑ پھوڑ غنڈہ گردی کرے گا، اس کے لیے افغانی بنیادی طور پر اکٹھے کیے۔ یہ افغانستان، یہ ٹی ٹی پی، یہ BLA، یہ پشتون موومنٹ، اور یہ PTI، اور یہ نقدہ کوکا جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے مل کر اس وقت پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں دن بدن ثابت ہوتی چلی۔ ان ادر ورڈز چوہان صاحب، آپ کہنا چاہ رہے ہیں خدا نخواستہ بلوچستان جیسے حالات پیدا کرنے کی پنجاب میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے یوتھ کو، نوجوانوں کو، معصوم لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو پھر ان پرامن احتجاج کا کہا جاتا ہے، پھر اب تو یہ جو افغانیوں کے بارے میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے، یہ جو آپ بھی سن رہے ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں 2000 روپے فی بندے کا لالچ دیا گیا تھا، کہا گیا تھا آپ کو پیسے دیں گے، وہاں پر پہنچے تو لیڈرشپ میں کوئی تھا ہی نہیں، جو ساتھ تھا وہ بھی بھاگ گیا بیچ میں چھوڑ کے۔
آپ یہ بھی سن لیں اور پوری پاکستانی قوم نیوز چینل کے ذریعے سے سن لیں کہ 5 لاکھ روپیہ ہر ایم پی اے کو دیا گیا تھا اس 4 اور 5 تاریخ کے لیے کہ آپ نے بندے لے کر آنے ہیں. پھر جناب انتہائی امریکن جناب انسٹرومنٹس جناب آنسو گیس سے بچنے کے لیے شیلنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری لیڈرشپ کو دیا. امریکن انسٹرومنٹس, امریکن پیریفرلز, امریکن اکوپمنٹ, یہ آپ کو میں بالکل آن بورڈ جناب آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ماسک پہنے ہوئے تھے ان ساروں نے, علی امین سے لے کے ان کے سارے ایم این اے ایم پی ان کی لیڈرشپ نے. یہ پلان ایجنڈا ہے لیکن ناکام اور نامراد ہوئے. حاصل وصول کیا آیا؟ رسوائی, جنگ ہسائی اور سیاسی بے حیائی. یہ ان کی قسمت میں نقدہ کوکا جو بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں, اس کی. اچھا, یہ ماسک تو بڑے جدید نوعیت کے تھے چوہان صاحب. ابھی ویژولز میں جو بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے یہ ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے تھے اور اپنے خاص بندوقوں نے یہ ماسک جو ہے پرووائڈ کیے ہوئے تھے, واقعی امریکی ساختہ ماسک ہے یہ کنفرم کرتے ہیں اس خبر کو؟ سارے کے سارے امریکن جناب مینوفیکچرڈ اور یہ سارے کے سارے باہر سے جناب لائے گئے اوورسیز پاکستانیوں کے نام پر. اس وقت پاکستان کے اندر جناب بیرونی ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیاں فل فلیج بانی تحریک انصاف کے ساتھ, نقدہ کوکا کے ساتھ, قیدی نمبر 804 کے ساتھ مل کر پاکستان کا جو کھلواڑ کر رہے ہیں وہ تو ہر چیز اسباب ہو رہی ہے نا دن بدن. آپ آج بتا رہی ہیں افغانیوں کے حوالے سے, شاید آج سے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے آپ یہ بات نہ کر رہی ہوتی, نہ بتا رہی ہوتی, آپ کا ادارہ نہ بتا رہا ہوتا, نہ مان رہا ہوتا اس چیز کو. لیکن یہ حقیقت ہے. یہ جو 50,000 سے لے کے 1 لاکھ ٹی ٹی پی کے جنگجو دہشت گرد انہوں نے جناب افغانستان سے یہاں لا کے بسائے ہیں, جس کا اقرار خود بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 804 اپنے منہ سے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ انٹرویو سے کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اور کیا کرتے, ہم انہیں واپس نہ لاتے تو اور کیا کرتے. اور اس عقل کے اندھے سے پوچھو کہ وہ جو 50 لاکھ افغانی ہم نے یہاں پر پچھلے 50 سال سے بسائے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے تو ان کی حکومت نے نہیں کہا کہ جناب ان کو واپس نہ لاتے تو ہم کیا کرتے. وہ تو یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو وہ وہاں پر 50,000 اگر رہ لیتے تو کوئی بھی موت پڑ جاتی. ان کا اصل ٹھکانہ بھی تو افغانستان ہی تھا. لیکن ان کا ایجنڈا تھا, عالمی طاقتوں کا, ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا تھا, جس میں بانی تحریک انصاف جنرل فیض مکمل شریک تھے. ایک پورا لانگ ٹرم پلاننگ کی, فیوچر کی. اس پلاننگ کے تحت ہم آپ اس کے آپشنز دیکھ رہے ہیں. یہ جو افغانی آپ کو پکڑے جا رہے ہیں, یہ جو آپ کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں, یہ جو پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں, کبھی بنو کے اندر, کبھی لکی مروت کے اندر, کبھی ڈی جی خان کے اندر,